الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر نبوت تمام کر دی گئی، ختم کر دی گئی، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، اور آپ ہی کی حیات طیبہ یا مبارک زندگی میں اس دین کو مکمل کر دیا گیا جو دین اسلام ہے اور اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو سن 10 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں آپ نے ادا فرمایا، اور اس کے تقریباً 3 مہینے کے بعد ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی۔ ذی الحجہ کے موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، مکمل کر دی، اور تمہارے لیے بحیثیت دین میں اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔
یعنی دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کیا ہے۔ تو آپ کی زندگی ہی میں دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ نبوی دور میں، اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں بحیثیت نبی و رسول جو بیان فرمایا، جو کیا، اور آپ کے سامنے جو چیزیں کی گئیں اور آپ نے ان پر کوئی نکیر نہیں کی، وہ شریعت ہے، اور یہ شریعت مکمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے ہی اس امت کو متنبہ کر دیا تھا کہ ترکتکم علی البیضاء، میں نے بالکل واضح اور روشن شریعت پر تم کو چھوڑا ہے، تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلہا کنہارہا، اس کا کی رات بھی بالکل دن کی طرح واضح اور روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس شریعت سے، اس دین سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہی شخص اعراض کرے گا اور روگردانی کرے گا کہ ہلاکت جس کا مقدر ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں، آپ کی حیات طیبہ ہی میں قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی گئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ کے دیدار کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن میں اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی اور اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ، یعنی آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کے طریقے پر چلنا، آپ کی باتوں کو ماننا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تمام لوگوں کے لیے لازم اور ضروری قرار دے دیا گیا۔ اگر نبی کو چھوڑ کر دین کے طور پر، شریعت کے طور پر، عقیدے کے طور پر، ایمان کے طور پر، عمل صالح کے طور پر اگر کوئی چیز کوئی بندہ لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے جاتا ہے اور وہ قرآن کے مطابق نہ ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوئی، تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی، اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ اس کو رب کائنات مردود قرار دے گا، غیر مقبول قرار دے گا، وہ اللہ کے یہاں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لائق نہیں ہوگی۔ تو قرآن و حدیث کے اتباع کو ضروری قرار دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کو لازمی قرار دیا گیا، فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو، اور دوسروں کی اطاعت، دوسروں کے اتباع، دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے، دوسروں کے طریقے کو اختیار کرنے، دین کے طور پر، شریعت کے طور پر، اللہ کی خوشنودی کے طور پر، وہ طور طریقے جو ان کی اپنی خاص عادتیں ہوں، ان کی اپنی خاص دینی چیزیں ہوں، ان کی خاص پہچان ہو، وہ ان سے شریعت میں منع کر دیا گیا کہ وہ لوگ
جو ایمان والے نہیں، جو اہل ایمان نہیں، اور جن کا عقیدہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ نہیں، ان کے طریقے پر تمہیں چلنے کی ضرورت نہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے بالکل واضح شریعت متعین کی ہے، واضح شریعت مقرر کی ہے، فاتبعھا، آپ اس شریعت کی اتباع کریں جو آپ کے لیے مقرر کی گئی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان لوگوں کے طریقے کو اختیار نہ کریں بطور دین، بطور شریعت اور اللہ کی خوشنودی کے طور پر، کہ جو بے علم، جن کو اللہ کی شریعت کا علم نہیں، اللہ کے دین کا علم نہیں، اسلام کا علم نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے سے دوسرے نبیوں کو کتابیں دی گئیں، آسمانی کتابیں اللہ نے ان کو دیں، احکام نازل فرمائے، اسی طریقے سے عربی زبان میں قرآن آپ کو دیا گیا۔ آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اختیار کیا، دوسروں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی حامی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ دوسروں کی مشابہت سے منع کر دیا۔ اور ظاہر جن کے پاس امام الانبیاء، سید ولد آدم، پوری انسانیت میں سب سے افضل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کو جن کے لیے اسوہ بنایا گیا ہو، جن کے لیے نمونہ بنایا گیا ہو، جن کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی گئی ہو جس میں کوئی تبدیلی نہیں، نہ اب تک ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، جن کے نبی کو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہو، ظاہر ہے وہ قرآن کو چھوڑ کر، وہ حدیث رسول کو چھوڑ کر، وہ سید ولد آدم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کو چھوڑ کر اگر دوسروں کے نقش قدم پر چلنے لگیں، دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے لگیں، دوسروں کے طریقے اختیار کرنے لگیں، تو اس سے بڑی بد نصیبی کی بات ان کے لیے اور کیا ہوگی۔ اور وہ بھی ان کے طریقوں پر جن کے طریقوں سے بچنے کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے خالق و مالک، تو صراط مستقیم پر ہم کو چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں۔ کبھی سورہ فاتحہ کا مطلب بھی ہم نے سوچنے کی زحمت کی؟ کیا ہم رب سے کہتے ہیں؟ کیا ہم رب سے مانگتے ہیں؟ کیا رب سے دعا کرتے ہیں؟ اور نماز کے بعد ہمارا عمل کیا ہوتا؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات صراط مستقیم کی تو رہنمائی فرما، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی فرما کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستے کی ہم کو رہنمائی مت کرنا، ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، یعنی یہود اور نصارہ۔ ظاہر ہے وہ قوم کیسے آئیڈیل بن سکتی ہے اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے جو امت خیر امت کے لقب سے ملقب، جو امت ایمان رکھتی ہے
خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اور سید ولد آدم، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الانبیاء، سید المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، سید ولد آدم پر ایمان رکھتی ہو، وہ اس قوم کی مشابہت کیسے اختیار کر سکتی ہے جن کے بارے میں فرمایا رب کائنات نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان پر تو رب کائنات کی طرف سے ذلت و مسکنت طاری کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کے احکام سے سرتابی کی، اللہ کے احکام سے روگردانی کی، اعراض کیا انہوں نے، تو ظاہر ہے غیر المغضوب علیہم اور الضالین یعنی یہود و نصارہ کی اتباع سے ہمیں منع کیا گیا، ہمیں دعائیں سکھائی گئی، ہم اذان دیتے ہیں نماز کے لیے، آؤ وہ حدیث پڑھو سنن ابی داؤد کی، صحابی بیان کرتے ہیں کہ نماز کے وقت میں لوگوں کو، مسلیوں کو، اہل ایمان کو، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو کیسے جمع کیا جائے، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند رہا کرتے تھے اس کے لیے، چنانچہ آپ نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، مشورہ کیا صحابہ کرام سے کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کے لیے جھنڈا بلند کر دیا جائے، جھنڈا کھڑا کر دیا جائے، لیکن آپ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اور اس کے بعد ذرا سنیے گا، پڑھیے گا، غور کیجئے گا، ابھی 3 دن کے بعد آئے گا کرسمس ڈے، اور اس کے 5-6 دن کے بعد آئے گا نیو ایئر، اور ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اللہ پر ایمان کے دعوے دار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار، خاتم النبیین کی اتباع کے دعوے دار کرسمس ڈے بھی منائیں گے اور ہیپی نیو ایئر بھی منائیں گے۔ ہم ہی ہیں ہیپی نیو ایئر کی وشز آپس میں ایک دوسرے کو کریں، دوسروں کو تو چھوڑ دی، خود آپس میں کریں گے، اور نہ جانے ہم نے کون کون سے ڈے منا رکھے، منانے شروع کر دیے۔ جو خالص ان لوگوں کے ایجاد کرتا ہے، خالص ان لوگوں کی پہچانیں ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے وہی فرمایا، اور جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مدرس ڈے، فادرس ڈے، چلڈرنس ڈے، ماں اور باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ماں اولڈ ایج ہوم میں رہتی ہے، باپ کے سلسلے میں کوئی ہمارا وہ نہیں ہے، باپ کس حال میں ہے، باپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، یہ ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بڑی دھوم دھام سے مدرس ڈے بھی منتا ہے اور فادرس ڈے بھی منتا ہے، چلڈرنس ڈے بھی مناتے ہیں ہم۔ بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ آج ہمارے اپنے بچے، آج ہمارے نوخیز یہ شراب کے عادی ہو رہے ہیں، یہ جوا کے عادی ہو رہے ہیں، یہ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، یہ غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ بچوں کے سلسلے میں ہم نے اپنے حقوق کی پرواہ نہیں کی، بس منا لیا، پورے سال میں ایک دن چلڈرنس ڈے دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ختم ہو گیا۔ ویڈنگ اینیورسری بڑی شدت کے ساتھ آج اس کا بھی چلن مسلمانوں، بیوی کے حقوق تو پوری زندگی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی کو جس طریقے سے حقوق دینے چاہیے وہ ہم نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہماری بیویوں کا حق ہم پر کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ
جو کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو اس کو بھی پہناؤ۔ ہم تو پورے سال موج کرتے ہیں، بیوی کیا کر رہی ہے، کیا کھا رہی ہے ہم کو پتہ نہیں۔ ہاں سال میں ایک دن ویڈنگ اینیورسری، اس کے لیے ہاں بھائی چلو بتاؤ کس ہوٹل میں چل کے ڈنر کرنا، اس سے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا کہ ہم نے دوسروں کی مشابہت میں، دوسروں کے چکر میں یہ سب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری تجویز پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول نرسنگھا بجا دیا جائے، نرسنگھا بجا دیا جائے اور اس کی آواز سن کر لوگ آئیں نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد کر دیا کہ یہودیوں کی پہچان، یہودیوں کا کام۔ اس کے بعد کسی صحابی نے تجویز پیش کی کہ اللہ کے رسول ناقوس بجا دیا جائے، آپ نے اس کو بھی مسترد کر دیا کہ یہ نصارہ کی پہچان، نصارہ یہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیا جو یہود کی علامت، یہود کی پہچان یا نصارہ کی پہچان ہو سکتی تھی۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، وہ بھی انہی سوچوں میں گم، اسی فکر میں مبتلا، اسی فکر میں غلطاں تھے۔ چنانچہ خواب میں ان کو اذان دکھائی گئی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، اس طرح کے کلمات ایک آدمی نے مجھے سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کو جاری کر دیا۔ کہنے کا مطلب کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے اپنی امت کو ڈرایا، منع کیا جو دوسروں کی خاص پہچان ہو سکتی، عام چیزیں نہیں جو عام فائدے کی ہیں، چاہے وہ لباس کے طور پر ہوں، چاہے وہ تعلیم کے طور پر ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کے طور پر ہوں، جو عام فائدے کی چیزیں ہیں دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن وہ جو خاص طور پر دوسروں کی علامتیں ہیں، دوسروں کی پہچان ہیں، دوسروں کی خاص عادات ہیں، دوسروں کے شعار ہیں، دوسروں کی دینی چیزیں ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام، لمبی حدیث، کہ آپ نے دیکھا یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے، پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم تو بہت قریب ہیں، تم سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو روزے کا حکم دیا، لیکن وہ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، ایک دن کا روزہ، صرف 10 تاریخ کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی ان کی مکمل مشابہت نہیں بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے ہم رکھیں۔ چنانچہ اگلے سال آپ زندہ نہیں رہے، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن چونکہ آپ نے اس کا اظہار کیا تھا اس لیے ہم اہل ایمان 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے موقع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی مونچھوں کو پست رکھو، کاٹا کرو ان کو، کم سے کم رکھو، داڑھی بڑھاؤ۔ لیکن آج دیکھ لیجئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں فیشن میں داڑھی چل گئی، کیوں؟ اس لیے کہ چند سالوں سے سیلیبریٹیز نے یا اور دوسرے لوگوں نے داڑھی رکھنا شروع کر دیا۔ ہمارے نوجوان بھی داڑھی رکھتے ہیں، اس سے پہلے وہ شیونگ کیا کرتے تھے، ہمارے نوجوان بھی شیونگ کیا کرتے تھے۔ عجیب و غریب بات، نبی فرمائے داڑھی رکھو، مونچھوں کو کم سے کم رکھو، پست کرو، لیکن ہمارا نوجوان، ہمارے ادھیڑ عمر کے لوگ، ہمارے بزرگ
نبی کی اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رکھتے، داڑیوں کو مونڈتے ہیں، تم داڑیاں رکھو۔ ہم نے اس کو نہیں دیکھا جب ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے کہ جو آج دنیا میں کسی بھی طرح سے مشہور ہیں، انہوں نے داڑھی رکھنا شروع کر دیا، ہمارے نوجوانوں نے بھی داڑھی رکھنا شروع کر دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے پیچھے وہ پڑتا ہے، دوسروں کی تقلید وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ہم کو تو رب کائنات نے سب سے عظیم کتاب عطا فرمائی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ جس میں نہ آگے سے کچھ آ سکتا ہے نہ پیچھے سے کچھ آ سکتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے جو حکمت والا ہے، جو لائق تعریف، اور یہی نہیں محفوظ ہے قیامت تک یہ کتاب۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے، رب کائنات کی طرف سے نازل ہونے میں اس کے کوئی شک و شبہ نہیں۔ مومنوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اتنی عظیم کتاب، اور جس کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا، اسوہ قرار دیا گیا، آئیڈیل قرار دیا گیا، سید ولد آدم ہیں۔ پوری انسانیت میں آپ سے افضل کوئی نہیں، آپ سے زیادہ مرتبے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ مقام والا کوئی نہیں۔ پورے اولاد آدم میں آپ کے شرف کا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ صاحب فضیلت کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہم ادا کریں، اس نبی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا۔ ہم اس نبی کو چھوڑ کر، اس کی سنتوں کو چھوڑ کر، اس کے طریقوں کو چھوڑ کر، اس کتاب کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے جا کر چلے گئے، اور وہ بھی ایسے لوگ جن کے بارے میں اسی رب نے فرمایا کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن پر رب کا غضب نازل ہوا، بعض ایسے ہیں جو گمراہ قرار دیے گئے۔ اللہ کے بندو، اگر نبی نے یہ ڈے منائے ہوں، نبی نے یہ عیدیں منائی ہوں، نبی نے اس طرح کی خرافات کی ہو تو شوق سے کرو، اور اگر نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم وہ لوگ جو ویڈنگ اینیورسری منا کر جائیں اللہ کے سامنے، جو برتھ ڈے منا کر جائیں اللہ کے سامنے، جو ماں کے حقوق کو ادا کیے بغیر مدرس ڈے منا کر جائیں اللہ رب العالمین کے سامنے، جو نبی کی سنت اور طریقے کو اپنائے بغیر نبی کا برتھ ڈے، عید میلاد النبی منا کر جائیں رب کائنات کے سامنے، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر کرسمس ڈے منا کر جائیں گے رب کائنات کے سامنے، رب کائنات کیا پوچھے گا؟ کیا میرے نبی کا یہ طریقہ تھا؟ اور ایک چیز کبھی ہم نے غور کی، نبی نے نہیں کیا اپنی پوری 23 سالہ زندگی میں۔ پورے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے پہلے آئے، تقریباً 600 سال سے زائد، 6 صدی سے زائد کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے۔ نیا سال آپ کے دور میں بھی آتا تھا، آپ کو بھی اپنی پیدائش کا دن معلوم تھا، آپ کو کے سامنے آپ کی اولاد پیدا ہوئی تھی، آپ نے 11 شادیاں کی تھیں۔ اگر یہ سب خرافات نبی نے بھی کی ہو، اپنی اولاد کے برتھ ڈے منائے ہو، اپنی بیویوں کی ویڈنگ اینیورسری منائی ہو، اور نہ جانے کیا کیا منایا،
تو ایک متبع سنت ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں. اور اگر میرے نبی نے نہیں منایا، میرے نبی نے نہیں بتایا، نبی نے اس کی طرف رہنمائی نہیں کی، نبی نے کوئی نصیحت ہمیں اور آپ کو نہیں کی، تو یاد رکھیں یہ سب چیزیں دوسروں کی دیکھا دیکھی کر کے، دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کر کے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر کے، اور جو بھی کہہ لیں آپ، اگر ہم رب کے سامنے جائیں گے تو رب تو صرف ہم سے یہ پوچھے گا کہ جو کچھ کر کے لائے ہو نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہے تو خود قرآن نے کہا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو آخرت کی امید رکھتا اس کے لیے جیسے کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش کرے بھی، یعنی نبی کے طریقے کے مطابق کر کے لائے، اور مومن بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، رب کے یہاں اسی کا عمل قابل قبول ہوگا، اسی کے عمل کی قدر ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے وقت یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ جو دوسروں کی خاص پہچان ہے، دوسروں کی خاص علامت ہے، دوسروں کی خاص عادت ہے، دوسروں کا خاص شعار ہے، ہمارے نبی، ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام اس سلسلے میں ہم سے کیا کہتا ہے. اگر وہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے کریں، اور اگر اجازت نہیں دیتا تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں، بچوں، نوجوانوں اور خواتین، ہم اس کے قریب نہ جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام معاملات اپنی کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتباع سنت کا خوگر بنائے، اطاعت الہی کا خوگر بنائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. رب کائنات ان لوگوں کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جو دین سے گمراہ ہو گئے، جنہوں نے گمراہی اختیار کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضامندی اور خوشنودی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، ناراضگی کے کاموں سے محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.